إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب ربي يسر رب يسر رب ربي يسر ولا تعسر ولا ولا تقصر تقصر وتمم بالخير وتم وتمم بالخير 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 وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح. فتاح. رب زدني علما رب ربي زدني علما رب زدني علما رب ربي زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما. جی تو جو آپ کو بتائے گئے تھے فائدے ریویژن کرنے کے لیے تو وہ آپ لوگوں نے کرے تھے. جی جی تنوین و نون ساکن کے تنوین نون ساکن کے قاعدے. ہاں کتنے ہیں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے؟ تنوین و نون نون ساکن ساکن کے کے قاعدے 4 ہیں. اچھا 4 قاعدوں کے نام بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی اظہار، اقفا، اظہار اقلاب اقفا اور ادغام اطلاق یرملون. یرملون. ادغام یرملون. ایک اظہار ہو گیا، 2 اخفا ہو گیا اور اقلاب، 3 ہو اطلاق گئے. چوتھا ادغام یرملون. یرملون. ہاں ماشاء اللہ اچھے سے دیکھیے جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ پاک کامیابی دیتے ہیں. اب ہوا نا آپ کو یہ، لیکن پہلے آپ تھوڑا سا ٹالا ٹولی کر رہے تھے کہ بس جو ہو جائے ٹھیک ہے. نہیں، اس کے لیے ہمیں اتنی ہی محنت کرنا ہوتی ہے تو سب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا دیر سویر ہوتی ہے لیکن ہو جاتا ہے. اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکن کے، ہے نا؟ جی جی اب یہ جی ان کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کی ہے؟ جی جی اظہار کا اچھا ہاں رکے بتائیے نہیں، ابھی جتنے سوال کروں میں بس اتنا جواب دیں، ہے نا؟ باقی جن لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا تھا وہ تو ٹھیک ہے ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ ایبسینٹ ہے اور ان میں سے جو لوگ آئے ہیں تو وہ اپنا نام بتا دیں تو میں ان کا ٹیسٹ کوشش کرتی ہوں لینے کی، ہے نا؟ جی بتائیں گے آپ لوگ؟ جی السلام علیکم. ناظمہ. ناظمہ صاحبہ کیوں تھے آپ ایبسینٹ؟ جی اصل میں ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں دوسرے گھر میں تو ذرا بزی اچھا تھی، اچھا میں بہت بتا بھی نہیں پائی آپ کو، وہ ہاں سامان ہاں وامان کے چکر میں نہیں بہت بزی میسج ہوں. کر دیا، میسج کر دیا جی کریں جی اگر ضروری بھول کچھ ہو، گئی. کیونکہ یہاں پہ تھوڑا وہ ہوتا ہے جی نا کہ جی پتہ نہیں ہاں کیوں نہیں آ رہا ہے. آپ کوشش کریں کہ جی یہ ہمارا جو 1 مہینہ بچا ہے تو ہم اس کو جی اچھے سے کر جی لیں، ہے جی نا؟ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا. جی جی تو اور کون ہے بتائیں، میں ان کا نام بتا دیں جلدی جلدی.
ताकि हम टेस्ट ले लें। जैसा भी आपसे देते बने, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें कि भाई बहुत वजन है या बहुत सख्ती है, कुछ नहीं है। आराम से जितना आता है बता दें, ताकि आपका जो नहीं आता वो आपको और भी अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और बता दीजिए जल्दी से नाम जिसने नहीं दिए एग्जाम। सिर्फ नाजमा साहिबा ही ऐड हुई है, नाहिदा साहिबा जो अभी कल नहीं थी, बाकी सब तो पुराने हैं और आज तो और भी कम अच्छा, जुड़े हैं अभी। हाँ हाँ आप ही सही है। नूरान, ये जो अच्छा चारों जब कायदे तक, हैं वो सब हाँ हाँ पूछ रही है, सभी से, हाँ भले वो एक दूसरे का हाँ सुन ले लेकिन सभी से पूछ रही है। हाँ, तो वही है कि अभी हो सकता है और लोग जुड़ जाए, है ना, जी जब अभी तक। शायद थोड़ा जुड़ हाँ जाएंगे। देखिए, ये जो चार कायदे हैं, ये इख्फा और इजहार तो ये माशाल्लाह सभी को अच्छे से आता है ना। तो मैं फिर भी जी इसमें से एक एक का नाम लूंगी, तो एक एक के कायदे के बारे में ये देखना है मुझे कि कौन सबसे अच्छा बताता है, पूरा मतलब जो डेफिनेशन है इसके कायदे से, वो कौन सबसे अच्छा बताता है ना। तो जो लोग हैं उनमें से ही मैं नाम लूंगी फिर। तो आप में से अदीबा साहिबा, आप जी बताएंगी? जी जी। हाँ, कितने कायदे हैं नून साकिन, तनवीन नून साकिन के? तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। पहला हम्म कायदा इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इकलाब, चौथा इदगाम या मलून। माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे से आपको नाम चारों के याद हो गए हैं। अब मैं जी। सिर्फ एक कायदे का नाम लूंगी, उसके बारे में आप जितना जानते हैं आप बताएं उसको, है ना। जी। इख्तिलाफ के बारे में बताएं आप। इख्लाब, इख्लाब का मतलब होता है तब्दील करना। हम्म तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो उसको मीम से बदल के पढ़ेंगे। मीम से मीम हम्म को मिला के पढ़ेंगे, उसको इक़लाब कहते हैं। हम्म तनवीन या नून साकिन हो तो हम नून को नहीं पढ़ेंगे। नून को नहीं पढ़ेंगे, तनवीन, बा होगा हाँ तो तनवीन, बदल के पढ़ेंगे मीम से। तनवीन देखिए इतना गौर से सुनिए इसको कि जी तनवीन और नून साकिन ये इसी का कायदा है ना, तनवीन नून साकिन का। तो जी बस जी ये ध्यान रखिए कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आता है, जी इक़लाब का मतलब होता है हाँ तब्दील करना या बदलना, ऐसे एक ही होता है ये। तो जी जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं इस्तेमाल, है ना। तो जी इक़लाब का मायने होते हैं बदलना। तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो हम नून को मीम से बदल देंगे, है ना। जी जी। और नून को फिर मीम से हम बदल के मीम से मीम को पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मिलाकर। मीम जी को पढ़ेंगे और हम नून को नहीं पढ़ेंगे, जी है ना। तो सबको अच्छे से पता है, ये नहीं भी पता तो जो कोई भी बता रहे हैं ना पहले गौर से सुनिए और ये देखिए कि वो सही बता रहे हैं कि नहीं। फिर देखते हैं अपन की किसने सही, माशाल्लाह आपने इक़लाब का कायदा सही बताया है। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम इसको? अम, मीम से मीम को मिला के पढ़ेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे इसमें। हाँ, नून की आवाज नहीं आएगी, नून की मीम की आवाज आवाज नहीं आएगी, आएगी। मीम की आवाज आएगी। अपी अस्सलाम वालेकुम तो वरना वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफसाना साहिबा हूँ, मैं यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। अफसाना साहिबा हैं आप, अच्छा। तो देखिए मीम को बदल कर जब हम तनवीन और नून साकिन के बाद जब बा आता है तो हम मीम, नून को मीम से बदल देंगे और मीम को पढ़ेंगे और नून को नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद जब हम ये इक़लाब करेंगे ना तो हम इख्फा और गुन्ना दोनों करेंगे। इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे माँ बखीला, दोनों होंगे माँ, ऐसे करेंगे हम माँ मऊ माँ, फिर बकीला। होठों को जोड़ देंगे, नाक से आवाज आएगी जी माँ बखीला, इस तरह, है ना। मऊ बकीला। जी हाँ, गुन्ना और इख्फा दोनों होंगे इसमें, है ना। जी ये है तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 3। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो हम नून को मीम से
بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا ہے نا۔ اب میں کسی اور سے پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ افسانہ صاحبہ کس کے اس کے ساتھ جڑی ہیں آپ؟ میں طلعت صاحبہ کے ساتھ ہوں۔ اچھا کون جی، سے؟ ہاں جی۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ جی پورا بتائیے، نام بھی بتائیے ان کے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام، ادغام غیر ملموم۔ ماشاءاللہ اچھے بتائے ہیں۔ اور آپ نارمل جو گھر میں بات کرتی ہیں نا تو کوشش کریں کہ اقلاب نہیں اقلاب، قاف کو قاف ہی بولیں، ہے نا؟ جی جی اقلاب، ادغام، یہ جو حرف ہوتے ہیں نا، اگر ہم اپنی زندگی کی جو نارمل باتیں ہوتی ہیں گھر میں، اگر ہم ان میں بھی صحیح کر کے پڑھیں گے، غلطی ہو بھی جائے تو کوشش کر لیں اس کو ٹھیک کرنے کی، تو یہ آپ کے یہ حرف بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا؟ اقلاب اللہ جی آتا ہے آپ کو، بول لیتی ہیں آپ، لیکن آپ کی عادت ہے اس لیے آپ سے وہ ایک دم نہیں نکل پاتا۔ تو اگر آپ گھر میں کوشش کریں گی کہ ہم اس طرح بولیں تو وہ نکلے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ جی تو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہاں، اب میں ان 4 قاعدوں کے بارے میں آپ نے اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ جی اگر میں کسی ایک قاعدے کے بارے میں آپ سے اس کی ڈیفینیشن پوچھوں تو بتائیں گی؟ جی بتا دوں۔ ہاں کوشش کریے بتانے کی، باقی دیکھیے ایسا نہیں ہے کوئی آپ کے اوپر کوئی سختی ہو رہی ہے، جتنا پتہ ہے بتائیں، باقی میں بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں تنوین و نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں ان میں سے چوتھا قاعدہ بتائیں آپ، ادغام یرملون کے بارے میں جتنا بھی آپ جانتی ہیں بتا دیجیے۔ ادغام یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، واو، نون، لام۔ اچھا ایک منٹ رکے آپ، سارے لوگ جتنے بھی جڑے ہیں نا سب سنیں اس کو، پھر میں پوچھوں گی کہ یہ صحیح بتا رہی ہیں یہ غلط، تو اگر غلطی ہو تو بتانا آپ لوگ کوئی بھی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں بتائیے۔ ادغام یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، واو، لام، نون۔ 6 ہیں، ہو گئے۔ ادغام یرملون، ادغام مطلب ملانا۔ بولے جائیے جتنا پتہ ہے، آرام سے بولیے آپ، ہے نا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے لام اور را کی صورت میں آئے تو بلا گنہ کے پڑھیں گے، اور یا اسے بلا گنہ کے جو پڑھیں گے اسے کہتے ہیں ادغام تام۔ جی اور جو 4 ہیں یا، واو، میم، نون، اسے کہتے ہیں ادغام ناقص۔ ادغام ناقص یعنی ادھورا ادغام، تو اسے ادھورا ادغام کر پڑھیں گے۔ ادغام ناقص ادھورا گنہ ہوگا، پورا گنہ نہیں ہوگا اس میں، جیسے میں یشا، نہیں سوری، میں یعمل، ٹھیک ہے اپی؟ کہ یہ ہاں تھوڑا سا گڑبڑ ہے میرا، کیونکہ اس میں ہمیشہ تھوڑا سا نا گڑبڑ ہی رہتی۔ اچھا کسی اور کو بھی پتا ہے اس کے بارے میں؟ جی ہاں آپ بتائیں، کچھ غلطی کی ہے انہوں نے؟ جی انہوں نے جو حروف بتایا اس میں لام بیچ میں، لام بعد ہاں میں وہ بتایا، لام نون سے لام پہلے بتایا لام تھا انہوں نے، ہاں ہاں لام بتایا تھا۔ لام اور را۔ ہاں اچھا اب آپ بتا دیں۔ جی یہ حروف ادغام حروف 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کو ملائیں گے تو یرملون۔ اور اس میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد اس میں سے جو حروف مطلب لام اور را کی صورت ہوگی تو اس کو بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔
हम्म और फिर वाव, या वाव मीम नून जो है उनको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इनको यौमिन भी दूसरे कलमे आएगा तो यौमिन। इनको क्या कहते हैं? इनको इदगाम नाक़िस कहते हैं। हम्म बताया तो अच्छा है आपने, मगर थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है ना? जी तो इसको बताया अच्छा है आपने। देखिए अभी थोड़ा नए नए हैं ना आप लोग, तभी बोलने में जी थोड़ा सा नहीं हो पाता है वो। तो आप कभी बताएं ना इसके बारे में, तो आप इस तरह कहें कि ये इदगाम यरमलून है। इदगाम का जी मतलब होता है मिलाना, और जी इदगाम यरमलून के 6 हुर्फ हैं, या रा मीम लाम वाव नून, है ना? और जी। इनको हम जब मिलाकर लिखेंगे, मजमुआ जो कहते हैं वो हाँ, उनको इनका मिलाना मजमुआ कहते हैं। जी। हाँ, यरमल यरमलून होता है ना? यरमलून आपने कहा तो ये पूरे हुर्फ आ जाते हैं उसमें। जी और ये 2 इदगाम होते हैं। बस ऐसे कहें आप कि ये 6 हुर्फ हैं, इदगाम जी यरमलून के नाम लेकर इन हुर्फों के, फिर आप जी कहेंगे कि ये 2 इदगाम है, इदगाम ताम और इदगाम नाक़िस। और जी। इदगाम ताम में तनवीन या नून साकिन के बाद लाम और रा की नाम सूरत में अगर आएंगे इदगाम बिला यरमलून से, जी तो इनको बिला हम गुन्ना। हाँ बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे, है ना? जी। जैसे हम पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, ना गुन्ना होगा ना इख्फा होगा, सीधे सीधे हम इसको जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस तरह पढ़ेंगे। अब इदगाम नाकिस में आते हैं हम, और इदगाम ताम का मतलब होता है मुकम्मल इदगाम, है ना? जी अब हम आते हैं या वाव मीम नून, तो ये है इदगाम नाकिस यानी अधूरा इदगाम। तो यहाँ भी इदगाम का मतलब होता है मिलाना, और नाकिस का मतलब होता है अधूरा, तो अधूरा मिलना होता है ये। अब तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमिन ये होता है। तो दूसरे कलमे में से ये चारों हुर्फों में से कोई हुर्फ आता है तो हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जी जैसे मिल्लदुनहु, नहीं ये तो वो है लाम का, ये है ऐन, ऐन ये या है, ये यरमलून ये यौमिन के 4 हर्फों में से या वाला है। जी ऐन युक्ता, ऐन ये है ना गुन्ना होता है। ऐन जो हम नाक में रोक रहे हैं आवाज, वो किसी भी हुर्फ की आवाज होगी नाक में रोकने वाली, या गुन्ना जहाँ होगा तो हम इसी जी तरह कहेंगे ऐन युक्ता मन यअमल, क्योंकि यहाँ पर इदगाम या है यौमिन में से। जैसे हम वाव का करेंगे अगर, इलाहम वाहिदा, ये नाक में रोक रहे हैं हम इसकी आवाज को, इलाहम वाहिदा, है ना? आ रही समझ में गुन्ना की आवाज? जी ये जो 4 हुर्फ हैं या वाव मीम नून, दे ये हैं यरमलून के यौमिन। दूसरे कलमे में अगर आएंगे तनवीन या नून साकिन के बाद, तो यहाँ पे इदगाम नाकिस होगा, इसको गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रसूल मिनल्लाह, ये मीम वाला है। जी सिरातम मुस्तकीमा, अब ये नून वाला है। मिन नबिय्यिन नूरन नहदी, है ना? आ रहा है समझ में जी गुन्ना? जी। हाँ, तो अभी आया आपके कुछ समझ में या कुछ रह गया? नहीं आ गए मुझे। हाँ, बताया आप लोगों ने, पूरी अच्छी कोशिश की है बताने की। बस थोड़ा आप लोग घबरा जाते हैं और कुछ नहीं है, उससे होती हैं गलतियां, है ना? तो जी होता है ऐसा, नए नए लोग पढ़ना होता है ना हमारा, तो होता है। जब आप थोड़े से पुराने होंगे तो आपकी आदत हो जाएगी बोलने की और समझाने की, है ना? इंशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, फिर भी काफी अच्छा आप लोगों ने बताया दोनों ने। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां थी, बाकी अच्छा है। अगर आप इसको लिख कर रखेंगे ना, हमेशा लिख जी कर रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपका कभी आप बिल्कुल। भूलेंगे नहीं इसको। और अब मैं पूछती हूँ, 2 कायदे तो हो गए। अब मैं पूछूंगी, कोई कोई बताना चाहेगा इसके जो 4 कायदों के बारे में, तनवीन और नून साकिन के? फरजाना साहिबा, आप नहीं थी कल?
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی میں نہیں تھی. ہاں تو آپ بتائیں یہ تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے کون کون سے ہیں؟ ابھی میرا عذر میں بتا دوں. ہاں بتا دیں، پڑھوا نہیں رہی میں بتا رہی ہوں، بول سکتی ہیں آپ. جی آپ ہاتھ نہ لگائیں، جی ابھی بغیر دیکھے بتائیں گی آپ تو، اس لیے آپ سپارے سے ہاتھ تو نہیں لگائیں گی، بغیر دیکھے بتانا ہے تو کوئی جی ابھی. ٹینشن کی بات نہیں ہے، بتا دیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد ابھی یہ ادغام یرملون کے قاعدے یا میم نہیں، را یہ بتائیں آپ کے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں پورے نورانی قاعدے میں؟ ابھی 4 ہیں. ہاں ان کے نام بتا دیں. دیکھو اظہار صفی نہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد نہیں آپ تختی وہ مت بتائیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ کتنے قاعدے ہیں اور قاعدوں کے نام، تختیاں کتنی ہیں تنوین نون ساکن کی اور ان کے نام کیا کیا ہے. اس کی تختی 4 ہے. وہ اظہار اخفا ہوں ہوں اور اظہار اخفا اور آپ ایک منٹ دیکھنا نہیں ہے، بنا دیکھے بتانا. نہیں دیکھ سکتی نا میں. ہاتھ بھی، ہاں ہاتھ بھی نہیں لگانا، آپ کو پتہ ہے سپاروں سے. تو آپ نے اقلاب میں اقلاب سے ہاں ہاں اقلاب اور سب سے پہلا نام آپ نے جو لیا تھا. جی اپی یرملون. ماشاء اللہ پتہ ہے آپ کو، تو تھوڑا سا ریویژن رکھیں آپ بس اپنے اپی میسج. یہی ہوا میرے ساتھ کیونکہ دو کلاس بھی نہیں لے پائی تھی نا میں اپی، اس لیے ریویژن نہیں ہوا میرا. اگر آپ ایک آدھ کلاس چھوٹ بھی جاتی ہے اور آپ ریویژن رکھتے ہیں تو آپ نہیں بھولیں گے. ریویژن روز مطلب ہوتا ہے روز. نہیں جیسا اپی ابھی تھوڑا سا میں تھوڑا زیادہ مصروف ہو گئی تھی 15 دن سے، تو میں بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی، اس لیے نہیں ہوا پایا میرا. ہاں دیکھیے ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اتنا پڑھ کے 15 دن ایسا کریں گی نا تو بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی. جو پہلے نہیں آپ نے اپی وہ تھوڑا مطلب زیادہ ہی مشکل ہو گیا تھا. میں واقعی چھٹی بھی نہیں کرتی ہوں، میں ریویژن کرتی رہتی ہوں، لیکن ابھی تھوڑا 15 دن مجھے زیادہ مشکل رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آگے دھیان رکھنا، کوشش کرنا کہ جو پچھلا ہم نے پڑھا ہے اس کو ریویژن کر کے اس کو مکمل کر لیں، ہے نا. انشاء اللہ. تو ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے. اب اس میں سے کسی ایک قاعدے کے بارے میں آپ سے بات کروں. جی اپی بتائیے. تو آپ اظہار کے بارے میں کتنا جانتی ہیں آپ بتائیں. جی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار اپی 6 ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ابھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار کے حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. کس طرح؟ ویسے نارمل بات کرتے میں بتا دیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کس طرح ظاہر کرتے ہیں ہم نے ان کی آواز. جیسے تن، تن، طیرن، کنتم، رکیے ایک طیرن، سیکنڈ، ہے نا. 10 پورا مت پڑھیے، ہے نا. جی اظہار کا قاعدہ بتایا ہے آپ نے. تو جی سب سے پہلے غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ حرف اظہار نہ کہیں. جی حرف اظہار سبھی سن لیں، سبھی کے لیے ہی، یہ نہیں ہے کہ جو بتا رہے بس وہ سنے گا. جن کی غلطی ہے وہ بھی اس پر دھیان دیں کہ ہمیں حرف اظہار نہیں کہنا، ہمیں حرف حلقی کہنا ہے. کیا جی کہنا ہے؟ حرف حلقی، حرف حلق سے حلقی نکلنا. کتنے ہیں؟ ہاں حرف حلقی کتنے ہیں؟ ہے حرف ہاں حرف حلقی حلقی ہیں 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا، حمزہ عین ہا، ہا، غین. عین ہا، غین خا. اچھا حروف یہ جو تختی نمبر 9 ہے اظہار کی، تو ہمیں کس چیز کا اظہار کرنا ہے؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. آواز کو، جی نون کی تنوین اور آواز. نون ساکن ہاں، کی آواز بس کو یہ ظاہر دھیان کرنا. رکھیے کہ ہمیں نون کی تنوین یا نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. تو ہم ان حرفوں کو اظہار کے حرف نہیں کہیں گے، ہم انہیں جی کہیں گے حرف حلقی، ہے نا. جی حرف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا جی غنہ کے. بلا جی غنہ کے پڑھیں گے تو ہم جی نون کی آواز کو ظاہر کریں گے.
جیسے جی طیرن ابابیل، ہے نا؟ جی تو آیا سمجھ میں اچھے سے؟ جو جی بھی اپی آ اس میں غلطی ہے آپ کی اس کو سدھارنا آپ. جیسے جی حرف قلقلہ ہوتے ہیں تو ان کو جی ہم حرف قلقلہ کہیں گے، جی کیونکہ وہ مد کا ہے، اس میں جزم، جی اور حرف اخفا ہے، تو ہم ان کو حرف اظہار نہیں کہیں گے، ہم ان کو حرف حلقی کہیں گے، ہے نا؟ اس کا دھیان رکھنا. بس باقی ماشاء اللہ آپ نے اچھا بتایا ہے سب. سبھی کے ساتھ یہ ہے، جتنے لوگوں نے ایگزام دیا تھا کل بھی، تو انہوں نے حرف اظہار ہی کہا تھا اسے. تو اب حرف اظہار نہ کہہ کر حرف حلقی کہیں گے آپ لوگ، ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ. تو باقی ماشاء اللہ اچھا بتایا. اب اخفا کے بارے میں کوئی بتائے گا؟ یہ ایک قاعدہ بچا ہے. بتاؤں کہ میں جی اپی ہم بتا بتائیں دیں، کہ کوئی بھی ایک بتا دیجیے. کہ اپی فرزانہ فرزانہ اپی صاحبہ آپ بتا دیے، ایک سیکنڈ رکے. جی ناظمہ صاحبہ جی آپ بتائیں. ناظمہ جی صاحبہ تختی نمبر 10، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. جیسے نو کی زبان تالو سے ہٹا کر نو کی زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کہتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 ہے، الف کے برابر ہے. اخفا 15 ہے. تا سوا جیم دال زال دال زال سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کیف. اچھا انہوں نے صحیح بتایا، کوئی بتائے گا؟ سب نے نوٹس کیا، انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کچھ غلطی کی ہے؟ کیا بات ہے، میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے میری آواز، تو کوئی بول ہی نہیں رہا، یعنی جی نوٹس جی نہیں کیا ہے نا؟ دیکھیے آپ نہیں نے اچھا بتایا ہے، جی صرف آپ نے یہ جو کہا ہے نا اخفا 15 ہے. جی اخفا کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، آپ میں آواز کو چھپانا. چھپانا. ہاں نون تو کی آواز کو نون ناک کی میں آواز کو چھپانا. چھپانا اخفا ہوتا ہے، تو جی یہ 15 اخفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیے حرف اخفا 15 ہے. جی حرف اخفا 15 ہے. میں نے یہی کہا تھا، وہ ہاں تھوڑا موبائل میں گڑبڑ کر رہا ہے، میں نے کہا تھا اچھا، مجھے یہی. سمجھ میں جی آیا جی کہ صرف 15 اخفا نہیں 15 نہیں، ہے. حروف اخفا 15 ہے. یہی ہاں کہا حروف تھا. اخفا 15. ہاں جی ماشاء اللہ جی آپ نے صحیح بتایا ہے. یہ قاعدہ تنوین نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ جی 4: ہاں نام بتائیں. اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام. ماشاء اللہ. دیکھیے آپ لوگوں نے کوشش کی تو آپ کو چاروں قاعدے، ابھی آپ نے جی چاروں قاعدوں کی ڈیفینیشن پڑھی ہے اچھے سے، جی لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ جی لکھی ہوئی. تو اب آپ نے ماشاء اللہ پڑھ لیا ہے اچھے سے، آپ کو آ گئے ہے، تو اب آپ اس کو بھولنا مت، ریویژن کرتے رہنا، ہے نا؟ جی انشاءاللہ. ہاں تنوین اور نون ساکن کے چاروں قاعدے سب کو پتہ ہیں. ابھی کوئی کچھ بتانا چاہے گا اس کے بارے میں؟ اور سب کا ہو گیا ہے نا؟ جی تو چلیے جی اب ہم ایسا کرتے ہیں السلام کہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے نہیں بتایا کچھ؟ جی اپی ہم نے نہیں بتایا. ہاں بتائیے آپ. جی اپی کیا بتانا؟ جی بتائیے. تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. ہاں ہیلو. نام بتائیں. اظہار، ادغام ہیلو. اور اقلاب. ہاں ماشاء اللہ. اب ان کی اچھا اچھا. ڈیفینیشن آپ نے جی یاد کی؟ کوئی بات کر رہے ہیں؟ کسی کا مائک شاید کھلا ہے. ہاں دیکھیے بات کریں نا تو اپنا مائک بند کر لیں، کیونکہ جو بتا رہے ہیں اس کی آواز کٹ جاتی ہے. میں سمجھاتی ہوں تو میری آواز کٹتی ہے، اور کوئی اور بول رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی آواز کٹ جاتی ہے نا؟ تو اب آپ چاروں کی ڈیفینیشن آپ کو اچھے سے پتہ ہے؟ جی اپی یاد تو کریے، آپ پوچھ لیجیے تھوڑا سا اچھا ایک سے. اخلاق کے بارے میں بتا دیں آپ تھوڑا سا.
जी इखलाब का मायना होता है बदल। जी तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो इसको मीम से नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना चाहिए, इसको इखलाब कहते हैं। माशाल्लाह, याद करा है आपने। जी याद तो करा है, थोड़ा सा कच्चा मतलब कुछ। हाँ, इसको देखिए आपने करा है, कोशिश करी है, अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन करना चाहिए। अब आप इसको रिवीजन करते रहेंगे ना, जी तो जी आप भूलेंगे नहीं फिर इसको। अगर आपको अच्छी लगन है, सच्चाई दिल से, सच्चे दिल से आप ये सीखना चाहती हैं, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि हम क्लास लेकर हम बस उसके बाद तय करके रख दें सब चीज़ें, तो खाली क्लास में पढ़ाने के बाद फिर आपको दोबारा पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाएँगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, लिखेंगे, जो लिखेंगे फिर वो पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे आप रोज़ एक बार तो इंशाल्लाह आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे मामूल बना लें, जैसे आप ज़िंदगी के जो काम रोज़ाना वाले करते हैं, उसमें से ये एक काम भी आप मामूल बना लें कि हमें दिन भर में आवाज चली 1 गई बार उसकी। पर बैठना है, क्योंकि हमारी रोज़ क्लास नहीं होती है, 2 क्लासों में हम कितना ही पढ़ लेंगे, बताइए, है ना? जी जी हम जो भी लिखते हैं ना, हम रोज़ हफ्ते में हमारी 2 क्लास होती है और हम 8 दिन ये पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम भूलेंगे नहीं कभी भी, है ना? जी। तो अच्छा थोड़ा-सा यरमलून के बारे में बताएँ? हाँ यरमलून, हुँ। हरूफ यरमलून 6 हैं। या रा मीम लाम, नहीं, या रा लाम मीम हाँ, मैं सही वाव। बता रही हैं, आप बताए जाएँ। जी या रा इदगाम। लाम मीम वाव नून। हुँ। हाँ इदगाम की मानी क्या है? जी इदगाम के मानी क्या हैं? इदगाम के मायने, हुँ। हाँ इदगाम के ये सब लिखवाया था आपको। मायने तो शायद पता नहीं है। हाँ, चलिए आगे बताइए। बदल कर, नहीं सॉरी, शायद बदल कर पढ़ना है ना इदगाम के मायने। नहीं, बदलने वाला तो आपने अभी बताया है, जो इक़लाब में था, मीम नून से बदलना है। जी मीम से मिलाकर बदल पढ़ना। हाँ, नहीं देखिए जिससे बात कर रही हूँ सिर्फ़ वही बोलेगा, है ना? उसके जी अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। जी हाँ, बताइए आप और थोड़ा-सा जितना आता है आपको बता दीजिए। जी यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और वा रा की सूरत में बगैर गुन्ना करके मिलाकर पढ़ेंगे, इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहते हैं। हुँ, माशाल्लाह। और या वाव मीम नून मतलब यौमिन, हुँ, इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको क्या कहते? इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। हुँ, अगर जी ये या वाव मीम नून इदगाम नाक़िस में आते हैं, अगर ये दूसरे कलमे में आएँगे, तनवीन या नून साकिन के बाद ये दूसरे कलमे में आएँगे तो हम इनको गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, है ना? जी और इदगाम नाक़िस का मतलब होता है अधूरा, इदगाम यानी मिलाना और नाक़िस यानी अधूरा, अधूरा मिलना। इदगाम जी का मतलब होता है मतलब क्या मिलना। होता है मिलाना, हाँ, इसको लिख लेते हैं हमें। जी, अभी हम शुरू से ही लिखना चाहिए था आपको, हर चीज़ लिख कर रखेंगे ना आप, जी तो वो आपकी वो शायद नज़रों है ना के क्लास सामने। मिस हो गई थी ना बीच बीच में, तो इसलिए शायद। अच्छा। हाँ, तो फिर आपको बताना चाहिए था, तो मैं आपको बताती, इतनी क्लासों में रिवीज़न करवाया है मैंने, तो आप जी बता दिया करें आप लोग कि जो छूट गया है, जिसका भी जो छूटा है वो बताया करें, तो वो उसको मुकम्मल करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को बाद में याद करने में आसानी हो। तो एक हम जल्दी से ये कर लें, तो फिर हम एक सूरा पढ़ते हैं, फिर इसमें से आपको कुछ एक चीज़ दी जाएगी या फिर तलत साहिबा बताएँगी आपको कि क्या होमवर्क होगा। जैसे आपने ये 4 कायदे आपने अच्छे पढ़े हैं, इसको थोड़ा-सा और उम, मज़बूती आती है याद करने से, याद करते रहने से हमारी जो पढ़ने की आदत है उस
جو ہمیں یاد کرتے ہیں وہ اس میں مضبوطی آتی ہے نا. ابھی ہمارا ہو گیا نا؟ ہاں ہو گیا. آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ادغام یعنی ملانا. ادغام تام، ادغام تام میں لام اور را آتے ہیں، اور ادغام ناقص میں یا واو میم نون آتے ہیں، تو انہیں یومن کہتے ہیں. اور لام اور را کی صورت میں اگر آتے ہیں تو ادغام تام کہیں گے اور بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اور ادغام ناقص میں تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر دوسرے کلمے میں یہ حرف آتے ہیں تو ہم انہیں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ادھورا ادغام ہوتا ہے وہ، ادغام ناقص ادھورا ادغام. چلیے ایک تھوڑا سا میں جو ٹائم بچا ہے تو تھوڑا سا اس کا اپن تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. تو میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھاتی ہوں ایک بار، ہے نا، تو پھر دیکھتے ہیں آگے ٹائم کا وقت کتنا ہوتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ پڑھیے. اعوذ 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 پہلے ہاں اعوذ دیکھیے او نہیں کریے، حلق سے نکالیے جو آپ نے مخرج سیکھے نا. او اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان شی نہیں کہیں گے، شیطان الرجیم. الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے کہ کتنی فضیلت والی ہے اور کتنی اس کے بارے میں شفا ہے. سورہ شفا کہتے ہیں اس کا نام، سورہ شفا بھی ہے نا. تو ہم تھوڑی سی اس کا جو مخرج آپ نے سیکھے ہیں ان کو خالی لکھ کر نہیں رکھنا ہے ہمیں. جو طریقہ ہے ان کا بولنے کا اسی طریقے سے ہمیں ان کو نکالنا ہے. جیسے دو چشمی ہاں، چھوٹی ہاں، اور ایک ہاں ہوتی ہے بڑی ہاں، تو ان کو بولنے کا طریقہ، نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے نا. ہاں ہاں جن کو عام طور پہ لوگ بڑی ہاں کہتے ہیں. جیسے محمدور، جو ہاں محمدور میں آتی ہے تو محمدور، تو ہاں حلق سے نکلتی ہے وہ، ہے نا. جی محمدور نہیں کہیں گے ہم، اسے محمدور کہیں گے. محمد ہاں یہ جو اس میں الحمدوں میں ہاں آ رہی ہے نا، الحمد 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 للہ للہ اسکرین پہ تو آئی نہیں. اسکرین شیئر کروں میں؟ جی اس میں آواز ہی نہیں آ رہی ہے موبائل میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک سیکنڈ ابھی اسکرین شیئر کر دیتے. دیکھیے آئی آپ کی جی آ گئی. اسکرین. ہاں تو الحمد للہ، الحمدللہ. کہ ہمیں الحمد للہ نہیں پڑھنا ہے نا،
الحمد جی للہ الحمدللہ الحمد الحمد للہ للہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب رب العالمین رب 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 العالمین العالمین الرحمن الرحمن الرح اس میں زیادہ ہوا نہیں نکلتی، یہ والا یہ جو ہا ایک سیکنڈ، جی یہ جو ہا نکالتے ہیں ہم بڑا والا ہا نکالتے ہیں نا، اس میں ہوا زیادہ نہیں آتی ہے، ہلکی سی آتی ہے کیونکہ ہم حلق کے درمیانی حصے سے اس کو نکالتے ہیں۔ رح ہے نا، عین اور ہا یہیں سے نکلتا ہے نا۔ الرحمن 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 الرحیم مالکی مالک یوم الدین یوم الدین یوم الدین یوم الدین مالکی یوم الدین مالک یوم الدین۔ اگر ہم اسے مالک یوم الدین پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا، ہے نا، تو زیر کو ہم مالکی، لام کے نیچے بھی زیر ہے اور کاف کے نیچے بھی زیر ہے، تو ہم اسے مالکی یوم الدین مالک یوم ہاں الدین ایاک، ایاک اس کو ہم تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ تجدید والے حروف کو تھوڑا سا سختی سے پڑھتے ہیں۔ ایاک ایاک نعبد، نعبد نعبدو نہیں پڑھیں گے ہم، نعبدو پڑھیں گے، ہے نا۔ نعبد ہاں، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک وإياك نستعین۔ نستعين۔ اچھا ہم اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ نستعین، نستعین نستعين حلق حلق سے ادا ہوتا ہے۔ نہیں، ہاں نہیں بھائی، درمیانی حصے سے ایک ادا ایک ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ سنیے، غور سے سنیے میں کیا کر رہی ہوں۔ جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وإياك نستعين کیا عین کی کیا؟ آواز نہیں بھائی، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ عین۔ یا لین ارے یالین بھائی ایک سیکنڈ نہیں سوچ یا کے مدد بولے، یا مدد یقین کو کھینچوں گی تھوڑی میں، ہے نا، تھوڑا سا، جی ہاں ہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہے آپ لوگوں کو ابھی بھی۔ جی یا مدد یالین باولین میں زبر ہے، جی مد کے ساتھ زبر ہے، اور اس میں یا زیر مدہ میں زیر ہے، تو تھوڑا سا اس کا دھیان دیا کریں نا۔ جی اہدینا اہدنا اهدنا الصراط اہدینا المستقيم اہدینا اهدنا اهدنا نص کہیں گے ہم کیونکہ النص سواد آ رہے ہیں یہاں پہ نا، نص اہدینا اهدنا صراط 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 الصراط تل نہیں کہیں گے، طل الطول تو ہے نا، تو ہے تو، تو اہدینا صراط اهدنا اهدنا الصراط الصراط
مستقیم. مستقیم. ہم کہیں گے اہدینا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین صراط الذين انعمت أنعمت علیہم. عليهم علی نہیں علی، لام یا زبر لئی. نہیں سنیے، غور سے سنیے، لام یا زبر لئی، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی ہے نا، علی نہیں کہیں گے، علی. علیہم علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غیر المغضوب غير المغضوب غیر المغضوب غير المغضوب علیہم عليهم ولا الضالین. دیکھیے دال کی آواز نہیں آنا چاہیے، دالین نہیں ہوگا، یہ دعاد ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ولا. سنیے غور سے، ولا الضالین. الضالين ہاں کیونکہ دعاد پہ بھی تشدید ہے اور لام پہ بھی تشدید ہے، دونوں کو ہم دو دو بار پڑھیں گے اور سختی سے پڑھیں گے، ہے نا، دو بار ملا کر پڑھیں گے. تو اس طرح سے آئے گا یہ وَلَضَّالِّينَ. والضالين آمین. آمين الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين ہم دو نہیں کہیں گے، دو کہیں گے ہم. الحمد 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 للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين نہیں، دونوں ٹائم آپ کا مجہول ہو رہا ہے. الحمد الحمد للہ للہ رب رب العالمین. العالمين الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين دیکھیے تجوید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کو جو ہم پیش پڑھتے تھے پہلے، دال پیش دو، زال پیش زو، سین پیش سو، ایسے نہیں پڑھنا ہمیں. دال پیش دو، را پیش رو، سین پیش سو، عین پیش عو، ہے نا، اس طرح پڑھنا ہے. اسی طرح زیر پڑھیں گے، ہا زیر ہی، با زیر بی، تا زیر تی، عین زیر عی، اس طرح پڑھیں گے، ہے نا. تو اگر ہم نے کہہ دیا الحمد للہ تو وہ تو مجہول ہو گیا، پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم معروف پڑھیں، ہے نا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد الحمد لله للہ رب العالمين العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد وإياك نستعين. وإياک وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم
صراط صراط الذین انعمت علیہم 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 صراط صراط الذین الذین انعمت 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 علیہم علیہم غیر المغضوب غیر غیر المغضوب علیہم علیہم ولا الضالین ولدالین آمین. آمین. یہ خوب پریکٹس کر لینا، آپ کام کرتے کرتے بھی کر سکتے ہیں جی پریکٹس، ہے نا. تو جی ان انشاءاللہ کیونکہ دیکھیے ہم اگر نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم جو یہ مقصد ہے دعا کا پڑھنے کا، اگر ہم اس مقصد سے ہٹیں گے کیسے کہ اگر ہم نے حرف کو تبدیل کر دیا، ہم نے جو اس کے حرکتیں ہیں ان کو تبدیل کر دیا، ان کے قاعدوں کو تبدیل کر دیا، تو وہ غلط ہوگا نا. تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں پائے گا، یہ تو غلط ہو جائے گا پھر. تو ہمیں اسی طرح کوشش کرنا ہے. سیکھ رہے ہیں نا ابھی ہم، تو اللہ پاک آپ کی جی غلطیوں کو معاف کرے گا اور اس کا اجر دے گا. آمین محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ پاک ہر سیکھنے والے کو، جی کہ اگر ہم سیکھتے سیکھتے بھی غلطیاں کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کو معاف کر کے اس کے بدلے میں ہمیں اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. جی تو ہمیں سیکھتے میں غلطیاں کریں گے تو اس کا تو اجر ملے گا. اگر ہم سیکھنا چھوڑ دیں گے اور پھر غلطیاں کریں گے تو وہ ڈبل ہمارے پر اس کا گناہ ہوگا. تو ہم کوشش کریں کہ محبت سے پڑھیں. یہ ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور بہت ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ذرا تصور تو کریے اس چیز کا. بیٹھنے دیں گے پڑھنے کے لیے. جب آپ اس کا تصور کریں گے نا تو آپ کا دل اور لگے گا. جب مجھے پہلی بار جب میں نے سیکھنا شروع کرا تھا اور مجھے بتایا تھا ناوی صاحبہ نے کہ 70 بار محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ پاک قرآن کو سیکھنے والے کو، تو بس میں تو تصور ہی کرا تھا کہ میں نے اللہ پاک میرے لیے کتنی بڑی بہت بڑی، یعنی دنیا کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پاک محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا. تو بس یہ سوچ کر ہم کو سیکھنا ہے اور پھر دل اللہ پاک اپنے آپ لگا دیتا ہے اس کے چائے کی پتی سیکھنے میں. دینے کے لیے. اور مخارج سیکھیے اور ان کی ادائیگی سیکھیے صحیح سے، ہے نا. جی چلیے اب طلعت صاحبہ موجود ہیں، جی کچھ ناہید کہنا صاحب، ہے آپ کو؟ جی بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ دیکھیے اب کل جیسے بتا نہیں پا رہے تھے، آج سب نے ریوائز کرا تو بہت اچھا بتایا، لیکن پھر بھی ابھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، بالکل ایک دم فلوئنٹلی نہیں بتا ہاں پا رہے کانفیڈنٹلی، ہے نا. تو ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ اپن ان کو پھر سے یہی 4 تختیاں پھر سے دیں، کل پھر سے یہ ریوائز کر کے آئیں اور بہتر طریقے سے اور اچھے سے یہ بولیں جب تک کہ ان کی ہاں بالکل پکی رواں نہیں ہو جاتی. پھر اپن ہاں دوسری تختیاں دیکھیں گے اور ساتھ میں ہی آپ جو سورہ کی پریکٹس کرا رہی ہیں وہ تو کرائیں گے. ہاں یہ جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کی پریکٹس اچھے سے کر لینا آپ، اور جو آپ کو تختیاں بتائیں ہیں یہی تنوین نون ساکن کے قاعدے، تو اس کی اچھے سے ڈیفینیشن جیسے ہمیں بتانا چاہیے نا ویسے آپ بتائیں اور کھل کے بتائیں اچھے سے. جی اور اس کو انشاءاللہ. واضح بھی کریں ایگزامپل دے کر، تو سامنے والے کو بھی سمجھا پائیں گی آپ اور آپ خود بھی سمجھ پائیں گی بہتر طریقے سے. ایکسرسائز جو دی ہوئی ہے نا، مشق جو دی ہوئی ہے اس میں سے جی کلمات اٹھا کر اور اس کو آپ بتائیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، لام لگ رہا ہے، رسول ال ہے تو ایسے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ادغام تام ہو رہا ہے، اس طرح سے ایسے بتا کر واضح کریں. اب نیکسٹ اسٹیپ آپ اس طرح سے بتائیں. نہیں ناہیدہ صاحبہ، جی بالکل صحیح. ہاں ہے نا. تو اس طرح سے آپ ہی لوگوں کو زیادہ وہ ہیلپ ہاں ملے گی نا. اب اگر آپ نورانی قاعدے میں سے نہیں بھی کر رہے تو آپ اپنے جو پارہ پڑھتے ہیں اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہاں والے پارے کی وہ یہ تو اور آیت اچھا ہے یہ ہوگا، ہے نا. اس میں تو اور اچھا ہوگا اگر آپ پڑھتے ہاں پڑھتے آپ ڈھونڈ لیں گے قرآن پاک میں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. ہوں جی انشاءاللہ. اچھا اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ رہے گا کہ یہ سورہ الفاتحہ جو آج آپ کو کروائی گئی ہے اس میں آپ کو تلاوت کرائی گئی، قاعدے اب آپ کو ڈھونڈنے ہیں اس کے اندر اور قاعدے ڈھونڈ کے سینڈ کرنے. یہ کون کون سے قاعدے آ رہے ہیں اس میں؟
हाँ ٹھیک ہے، اب آپ जिसको چاہے जो کاپی میں لکھ کر کریں یا हाँ ٹائپ کر کے کریں یا پھر ریکارڈنگ میں بھیجیں، جو بھی کریں ایک ہی چیز بھیجیں، ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی چیز بھیجے، جی ٹھیک ہے، سارے قاعدے بھیجیں۔ کس طرح سے ایک آیت کا آپ بتا دیجئے ناہدہ صاحبہ، تو یہ لوگ اس طرح سے بھیج دیں گے، تشریح کر کے ان کو بتا دیجیے تو وہ اس طرح سے بتا دیں گے۔ अरे ये तो बंद है। मैं ये कह रही थी कि अगर आप है ना इसमें आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं ये कह रही थी कि आप में से सब में से ये जो सूरह फातिहा है पढ़ी है ना, आप जी इसमें से जिसको जो कायदे समझ में आ रहे हैं वो आप पेंसिल से निशान लगाना, पेन इस्तेमाल नहीं करना, पेंसिल से निशान लगाना और नीचे लिख देना आप कि कौन भेज रहा है और क्या कायदा भेज रहा है, तो वो समझ में आ जाएगी मेरे, है ना। जिसके जो कायदा इसमें समझ में आ रहा है वो आप उसके नीचे पेंसिल से निशान लगा दीजिए और यहाँ नीचे लिख दीजिए आप कि ये वाला कायदा यहाँ ये हो रहा है। आपका शायद माइक म्यूट हो गया था। मैं हाँ यही कह रही थी इन लोगों से कि इसमें ही ये लोग इसमें से बताएं कि कौन-कौन से हम्म, कायदे हो रहे हैं। तो उसके 3 तरीके मैंने बताए, जिसको जो सहूलियत हो, कि या तो हम्म, ये लोग रिकॉर्डिंग में भेज दें कि हाँ यहाँ हाँ पर ये कायदा हो रहा है, या फिर हुरूफों की लिस्ट बनाकर बता दें कि यहाँ-यहाँ ये कायदा हो रहा है, अंडरलाइन कर दें कायदों को और आगे कायदे का नाम लिख दें, सिर्फ नाम लिखना ये है ना, इस तरह हाँ से। नाम लिखना है। और या फिर रिकॉर्डिंग में भेज दें या फिर ऐसे करके लिस्ट लिख दें। अब ये जैसे हाँ स्क्रीनशॉट में थोड़ा दिक्कत होगी कि सब में अंडरलाइन करके लिखना-विखना तो मुश्किल होगी। नहीं आयत नंबर करें या कहें आप कि ये वाली इस आयत नंबर में ये कायदे हो रहा है, ऐसा कर लें ऐसे, आप जैसा हाँ, आपको ऐसे आसानी ये है ना। तीनों में से जो सहूलियत हो, लेकिन एक ही चीज़ भेजिएगा आप लोग, है ना? और भेजिएगा ज़रूर। कल आप में से किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा, असाइनमेंट भी नहीं भेजा, हाँ बहुत जो बहुत सारी चीजें नहीं ज़्यादा भेज। डालनी, चेक करने में बहुत परेशानी होती है। कल मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो देती ही रहूँगी जब तक आप लोग भेजेंगे नहीं। चारों जो हमारे तनवीन और नून साकिन के चारों कायदे हैं, उन चारों कायदों को आप एक जो कॉपी के नोट्स बनाते हैं उसमें बीच का पेज लेइए जिसमें दोनों साइड पेज दिखाई दे। पेज के एक साइड आप 2 कायदे और एक साइड 2 कायदे लिखिए। जब आप एक साथ लिखेंगे ना उसे, अब वो आपका कोई भी तरीका हो, शॉर्टकट में लिखें, पूरी डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें, जैसे भी लिखें, पर लिखें ज़रूर। बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका इंशाल्लाह, जब आप खुद से करेंगे आप। जी ठीक है? तो आप लोग ये हम्म, करके भेजें ज़रूर इस चीज़ को, भले आज ये भेज दें, अभी फिर हफ्ते भर में वो भेज दें, लेकिन करें ज़रूर इस चीज़ को इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और आप लोगों का फिर से इसी का टेस्ट होगा अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, अभी से बता दिया जा रहा है कि आपको तनवीन और नून साकिन के चारों कायदों को बहुत अच्छे से करके आना है और असाइनमेंट भी आपको नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले भेजना है। इंशाल्लाह। जी ठीक है? इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और नाहिदा साहबा, मैं यूँ कह रही थी कि एक आयत को आप पढ़ के बता दीजिए इनको, सिर्फ़ एक आयत, उसमें जैसे कौन-कौन से कायदे आ रहे हैं, किस तरह से इनको बताना है, कैसे ध्यान रखना है। ये वाली सूरह है ना, सूरह फातिहा में हाँ, बड़े जी, जी। कायदे कोई भी नहीं है, सब छोटे छोटे कायदे हैं, आप लोगों को जी, शायद पता भी ना हो ज़्यादातर, उसमें से। हाँ, ज़्यादा बड़े कायदे इसमें नहीं आ रहे हैं। हाँ सब छोटे छोटे कायदे हैं, हुर्फे मद आ रहा है, जेर मतलब जबर पेश आ रहा है, तजदीद आ रहा है, ये सब आपको पता है। आप लगाइए, मैं देखती हूँ अगर सही लगाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगी तो फिर बता दूंगी। वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया है, जी जी। है ना। ठीक है, चलिए, मैं ठीक है। ये भी देख लूंगी कि आप लोगों को कितना आया है, मतलब इतनी इस सूरत में बिना बताए, क्योंकि इसमें बड़ा कायदा सिर्फ लास्ट वाली में है, उसमें भी कोई बड़ा नहीं है, आप छोटे छोटे कायदे हैं, अब देखती हूँ मैं कि कौन सही डालता है जी इंशाल्लाह। ना। ये इससे भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। छोटे छोटे कायदे हैं सब, जज़म है, तजदीद है, जेर जबर पेश है, खड़ा जबर है, या मद्दा है, ये ऐसी चीजें हैं बस। जी हुँ। नहीं, जैसे अगर जो लोग रिकॉर्डिंग में भेजेंगे तो आप उनके लिए एक आयत खाली पढ़ के उसकी तशरीह कर दीजिए, तो उनको वो पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न वो समझ नहीं पाएँगे ना। हाँ उस ऐसे, जैसे आपने पढ़ा, पहली आयत पढ़ ली आपने, आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
اس میں یہ ہے کہ الف ہے، الف کے اوپر زبر لگا ہے تو وہ حمزہ ہو گیا، حمزہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد لام پہ جزم ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں، اور ہاں پہ زبر ہے تو یہ کھنچے گا نہیں، زبر کی حرکت ہے اس کے اوپر، زیر زبر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچتے. پھر میم پہ جزم ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. پھر دال کے اوپر پیش ہے، زیر زبر پیش کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ اللہ آ رہا ہے تو لفظ اللہ کے پہلے اگر زبر و پیش زیر ہوتا ہے تو ہم زبر و پیش ہوتا ہے تو ہم موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں لام کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم اسے باریک پڑھیں گے، ہے نا. جی تو یہ مت سوچنا آپ کی لفظ اللہ کے پہلے دال پہ پیش ہے تو ہم موٹا پڑھیں، ہے نا. تو جی اس لیے کہ لام کے نیچے پھر زیر ہے تو ہم دوسرے لام پہ تشدید ہے تو پھر ہم تشدید والے حرف کو 2 بار ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے تو یہاں پہ کھڑا زبر لگا ہے تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے نا. جی اور ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر زبر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچتے، جلدی پڑھتے ہیں، ہے نا. پھر را پہ زبر ہے اور زیر زبر پیش کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے، لیکن با کے اوپر تشدید ہے تو ہم را کے اوپر جب اب یہاں پہ را ہے، کوئی سا بھی زیر زبر پیش کا حرف ہوتا ہے تو ہمیں جلدی پڑھتے ہیں، لیکن را پہ زبر ہے تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے را کو، کیونکہ را پہ زبر و پیش ہوتا ہے تو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں، ہے نا. اب یہ با پہ تشدید ہے تو ہم را کو با سے ملائیں گے اور با کے نیچے بھی حرکت ہے زیر کی تو ہم تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں نا، تو یہ 2 بار ہو گیا. را سے با کو ملائیں گے، با کے نیچے پھر زیر کی حرکت ہے تو ہم یہاں پر آگے آ گیا یا اس کا حرف شمسی اور حرف قمری کا قاعدہ، ہے نا. اس جی لیے یہاں پہ حرف قمری ہو رہا ہے کیونکہ با کے بعد ہم حرف قمری میں سے عین آ رہے تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے کیونکہ لام پہ جزم ہے، با کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. اور پھر عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، یہ الف مدہ کے برابر ہے. پھر لام کے اوپر زبر ہے اور میم کے نیچے زیر ہے تو یہ ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے. لیکن یا کے اوپر جزم آ رہا ہے اور جزم والی یا کے پہلے اگر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے، یا مدہ. یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اب نون پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، لیکن اگر ہم آیت کر رہے ہیں تو نون کیا ہو جائے گا، ساکن، ہے نا. جب ساکن ہو جائے آیت گا. کرتے ہیں ہاں جب ہم آیت کرتے ہیں تو لاسٹ والا حرف جو بھی حرکت لگی ہو اس پہ زیر زبر پیش ختم ہو جاتی ہے اور وہ حرف ساکن والا ہو جاتا ہے. تو رب العالمین اس طرح پڑھیں گے. آ رہے جی سمجھ میں؟ ایسے ہی آپ جی کو میں نے جلدی جلدی بتایا، وقت کی کمی کی وجہ سے. آپ چاہے ایک آیت ڈالیں لیکن آپ اچھے سے آرام سے ایک آیت پڑھ کر اس میں جتنے قاعدے ہیں ان کو، ضروری نہیں ہے سارے ایک ہی آیت بتا دیں، الگ الگ آیت، کوئی سی بھی ایک آیت پڑھیں اور اس کے پورے قاعدے بتا دیں، ٹھیک ہے، جی جیسے میں نے بتایا ہے اس طرح سے، ہے نا. آیا جی سمجھ میں آپ کے؟ آ گیا یہ. الحمد للہ الحمد للہ. طلعت صاحبہ ٹھیک کرا ہے میں نے یہ بتا کر؟ جی جی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بتانا. جی جی اسی طرح، تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی وہ عادت مطلب سمجھ میں تو آ جائے گا کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو سب نئے ہیں نا، پہلی بار کرنا ہے، اس وجہ سے ہاں اچھے سے بتا دیا آپ نے، ماشاء اللہ. اب یہ لوگ تھوڑا کر لیں گے کتاب سے. ہاں کریے، دیکھتی ہوں میں کہ آپ لوگوں نے کتنا سمجھا ہے نا. پھر اگر کچھ غلط ہوگا، ایسا نہیں ہے کوئی، آپ اچھے سے ڈالیے پڑھ کے اس کو. پہلے ایسا کرنا، آپ کوئی سی بھی جو آیت ڈالنا ہے چاہتے ہیں پہلے اس کو آپ خود سے 2-3 بار ریویژن کر لینا کہ یہ ہم صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں، پھر ڈالنا، اور ایک ہی ڈالنا، زیادہ نہیں ڈالنا. جی ٹھیک ہے، نہیں تو بہت بہت سارے سبق ڈال دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا، پھر وہ چیک نہیں ہوں گے، ایک ہی سبق چیک ہوگا. جی چلیے اب کچھ کہہ رہی ہیں آپ کیا؟ نہیں نہیں کچھ نہیں کہہ رہی. تو آپ پڑھا دیں. جی جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل تقبل منا منا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت إنك أنت التواب التواب الرحيم. الرحيم. وتب علينا وتب وتب علينا علينا. إنك أنت ربنا क्या पढ़ा रही थी मैं देखो وتب मेरा दिमाग علينا وتب علينا वतुब अलैना इन्नका إنك रब्बना أنت तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम गलत पढ़ा दिए मैंने आपको देखिए रब्बना तकब्बल मिन्ना ربنا ربنا تقبل منا تقبل منا इन्नका अंतस समीउल अलीम إنك 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 أنت أنت السميع السميع العليم. العليم. वतुब अलैना وتب وتب علينا अलैना नहीं अलैना علينا علينا. इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम إنك إنك أنت إنك التواب أنت التواب الرحيم. الرحيم. سبحان ربك رب العزة سبحان سبحان سبحانك ربك رب رب العزة سبحان 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 ربك 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 رب العزة رب 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 العزة العزة عما يصفون عما عما يصفون 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 وسلام على المرسلين وسلام وسلام على على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد 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 لله لله رب رب العالمين. العالمين. चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. ورحمۃ اللہ السلام عليكم وبرکاتہ. ورحمة الله وبركاته. वालेकुम